اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو
جب توفیق دیتا ہے بندے اپنے رب کا اور رب کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہر وقت اپنے حبیب کی تعریف فرما رہا ہے. مسئلہ سمجھے، بندہ کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، غافل بھی ہو جاتا ہے، سو بھی جاتا ہے. میرے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ غافل ہوتا ہے. ہم کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کبھی بھی اپنے حبیب کے ذکر سے غافل نہیں. یہ مسئلہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ صلاۃ بھیجتا ہے نبی پاک پر. میں نے متعدد مرتبہ عرض کیا ہے کہ رب کا صلاۃ بھیجنا یہ معنی نہیں جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں اللہ بھی درود پڑھتا ہے، نہیں. اس کا معنی امام بخاری نے ابو العالیہ جو تابعی ہے ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا صلاۃ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے. یہ معنی ہے صلاۃ بھیجنے کا. فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں یعنی وہ حضور کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اے ایمان والا تم صلاۃ بھیجو یعنی تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد. یا اللہ تیرا نبی بڑا اونچا ہے، تو بھی بڑا اونچا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، تیرا نبی بڑا ہے، ہم صلاۃ کیسے بھیجے؟ تو ہی ہماری طرف سے بھیج. یہ معنی ہے صلاۃ. سمجھے نا؟ ہم کبھی غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا. ہم سو جاتے ہیں، رب کبھی سوتا نہیں ہے. ہماری صلاۃ میں تعریف میں کوتاہی کمی رہ جاتی ہے. رب جب اپنے حبیب کی تعریف فرماتا ہے فرشتے سنتے ہیں، رب انتہا کر دیتا ہے. اور یہ صلاۃ کب سے چلی ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہے. کب تک رہے گی کسی کو خبر نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کی تعریف کب سے کر رہا ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، اس لیے کہ رب کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اور کب تک کرتا رہے گا، کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ رب کی کوئی انتہا نہیں. تو معنی یہ ہوا اللہ اپنے نبی کی تعریف اصل سے فرما رہا ہے، اب تک رہے گا، کائنات کا سلسلہ رہے نہ رہے، نبی کی تعریف رہے گی. بندے کرے نہ کرے، فرشتے کرے نہ کرے، جنات کرے نہ کرے، رب جو کر رہا ہے. اور ساری کائنات کی تعریف ایک جگہ میرے اللہ کی تعریف. اور اتنی تعریف ہو رہی ہے تب ہی تو رب نے اس مبارک محمد تجویز فرمایا. محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر وقت ہر ایک ہر لحاظ سے حمد اور تعریف کر رہا. تو قابل تعریف ہے، کیا کہنا، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، ہر طرف تو پاک ہے. اس کی حضرت صاحب نے فرمایا تھا خلقت مبرأ من کل عیب. اے نبی تم ہر عیب سے بری اور پاک پیدا کیے. کوئی مولوی کہتا تو تنقید ہو سکتی تھی، کوئی پیر کہتا کوئی اعتراض ہو سکتا تھا. جی یہ نبی کے سامنے نبی کا صحابی کہہ رہا ہے، صدیق علی سن رہے ہیں. رسول پاک نے نہیں فرمایا کہ یہ تو میرے رب کی شان ہے، پیارے رب کی شان ہے، تجھے رب نے عطا فرمائی ہے. خلقت مبرأ من کل عیب. آج میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی دے، میری مدد بھی فرمائے. معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، دین کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. شریعت میں اپنی رائے کا دخل نہیں
ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، طلاق مخلصہ ہو گئی، نکاح فوری ٹوٹ گیا، بیگانے ہو گئے، اجنبی ہو گئے، ایک دوسرے کو آپ دیکھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، اجنبی ہو گئے، نکاح سے پہلے کیسے اجنبی؟ یہ کیوں سلح کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ مفاہمت ہو سکتی ہے، یہ دین میں دست اندازی، دست درازی، یہ شریعت اور اللہ اور شریعت والے پسند نہیں کرتے، یہ سخت گناہ ہے۔ اگلے روز ایک بار ایسے مسئلہ آیا جی، لوگ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرنے والے بھی گناہ گار ہیں۔ شریعت میں اپنی رائے کو دخل نہیں دینا چاہیے دوستوں، یہ جرم سی کا بات ہے جی، میں نہیں جانتا، وہ علم والوں سے پوچھو، علم والوں کا جہان اور ہے، علم والوں کا جہان اور ہے، نہیں سمجھے؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازا اور ہے، مجاہد کی ازا اور، پرواز ہے دونوں کا اسی ایک جہاں میں، یہ فضا ہے نا، اوپر آسمان نیچے زمین، پرواز ہے دونوں کا اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرکس کا جہاں اور ہے۔ رب نے طبقے بنائے ہیں نا، کام تقسیم فرمائے، عالم وہ کام نہیں کر سکتا، تو علم والا کام نہیں کر سکتا، تقسیم کو نہیں، عالم سے پوچھو، میں نہیں بات کر سکتا، یہ شریعت کا معاملہ ہے یہ۔ اور عالم کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر اس سے مسئلہ پوچھو اور وہ نہیں جانتا، عالمی سارے مسائل تو نہیں نہ جانتے، کوئی نہیں، تو نبی پاک نے فرمایا یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی علم کی بات ہے۔ جرم کرے اس کی شان میں کوئی نقص نہیں پیدا ہوتا، وہ کہے کہ میں نہیں جانتا، کسی بڑے دوسرے عالم سے پوچھو، اس وقت میرے ذہن میں نہیں، مطالعے میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو حدیث، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو ایک نہیں 2 صحابی روایت فرماتے ہیں، اور تیسرے ایک تابعی ہے وہ روایت کرے، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو 2 صحابی روایت فرما رہے ہیں ان کا اسم مبارک ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ صحابی جنہیں نبی پاک نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، بڑی پیاری باتیں ہیں، ہماری تو یہ غذا ہے، روح کی غذا ہے، ہم زندہ ہیں اسی ذکر پر زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے، صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں اور قریب تھا کہ سورج نکل آئے، اتنی دیر ہو گئی۔ ہاں، سبحانی صبح مدینے پاک کی، کیا بات ہے، اللہ سب کو لے جائے۔ صبح کے وقت جب آپ مسجد جاتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، نماز پڑھ کر جب نکلتے ہیں تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، بتیاں بجھ رہی ہوتی ہیں، وہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے۔ جس سہانی صبح کو نبی پاک تشریف لائے، وہ سہانی صبح مدینے پاک کی دیکھنے والی ہوتی ہے، بہت شریف سے بڑی پیاری ہوا کے جھونکے آ رہے ہوتے ہیں، محبت کا پیغام لا رہے ہوتے ہیں، خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، عاشقوں کے دل کے بچے کھلتے آتے ہیں، اور کیا کہوں، کیا ذوق پیدا ہوتا ہے، اے مدینے والے اپنے گنبد کے سائے کے نیچے قیامت تک رکھنا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، جنہیں وہ سایہ مل گیا بڑے خوش نصیب ہے۔ صبح کی نماز اس لیے بھی پیاری ہوتی ہے کہ صبح کی نماز میں قرآن میں پاک زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ صبح کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اگرچہ نمازی تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کی مسجد ہے نا، مدینہ پاک اور کھچا کھچ مسجد، حرمین بھرے ہوئے ہیں نمازیوں کے ساتھ۔ کاش یہ منظر یہاں بھی دیکھنے میں آتا۔ ہماری مسجدیں صبح کے وقت خالی ہوتی ہیں۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ صحابہ انتظار کر رہے ہیں، کسی کو
میری عقیدت ہی صرف نہیں، میرے پاس دلائل ہے۔ اقبال کہہ گیا، تمہارا شاعر مشرق کہہ گیا، وہ مصطفیٰ بے نسا خیشرا کہ دین ہم عروس تھے۔ اور نمازوں پڑھنے والوں اور دین کی تبلیغ کرنے والوں اپنے آپ کو محمد عربی تک پہنچا دیں، اس لیے کہ وہی دین ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ابھی نہیں آیا۔ نماز کیا ہے؟ دین ہے کہ دین کا رکن ہے؟ میں ذرا کرتا ہوں نا آپریشن، اجازت دیتے مجھے؟ 5 رکن ہیں دین کے۔ نماز دین نہیں، دین کا رکن ہے۔ روزہ دین نہیں، دین کا رکن ہے۔ حج دین نہیں، دین کا رکن ہے۔ زکوٰۃ دین نہیں، دین کا رکن ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کسی سے پوچھو تو صحیح، اور دین کی باتیں سنانے والوں ہمیں یہ تو بتاؤ دین نام کس کا ہے؟ نماز دین نہیں، روزہ، اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا مسلمان تو ہے نا، نماز نہیں پڑھتا مسلمان تو ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، کیا اسے آپ بے دین کہہ دیں گے؟ نہیں، دین والا ہے کیونکہ نبی والا ہے۔ دین والا کیوں ہے؟ اور نماز نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، انہیں حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، مانتا ہے کہ یہ سب میرے لیے فرائض ہیں، لیکن یہ کام نہیں کرتا، پھر بھی دین والا ہے، اس لیے کہ نبی والا ہے۔ مصطفیٰ بے نسا خیشرا کہ دین ہم عروس۔ آگے سنو کیا فرمان ہے، اگر مقبول ہے رشیدی تو مقبول ہے، نبی تک نہ پہنچا ابو جہل ہے تو۔ نبی تک پہنچ جائے دین ہے، نہ پہنچے ابو جہل ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے نماز کو چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑا؟ حضور تشریف لائے، نماز پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، امام تھے، جماعت کرا رہے تھے، حضور تشریف لائے، پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ دین آ گیا۔ اور ولیوں کے بادشاہ سے پوچھو، شیر خدا سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، لا فقار الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، تم نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں جرأت نہیں کر سکتا کہ وقت ہو تو نماز نہ پڑھوں، اتنا سا آدمی ہوں، لیکن پھر بھی نماز کے جی چاہ کر ایسا ہی نا، آپ کا بھی ذہن ایسے ہی ہے نا، وقت آ جائے تو پھر جرأت نہیں کر سکتے کہ بیٹھے رہے، نہیں، جھکنا ہے اللہ کے حضور۔ علی تو جھکنے والے تھے۔ آج کیا ہو گیا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھی، دیکھ بھی نہیں ہے، سوئے ہوئے تو نہیں، سورج جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، یہ ڈوب گیا ہے، اس لیے کہ آج تیری گود میں دین ہے، آج تیری گود میں دین ہے، نمازیں اس کے تابع ہیں، روزے اس کے تابع ہیں، حج زکوٰۃ اس کے تابع، یہ آیا تو نماز کا سلسلہ چلا، یہ آیا تو روزے کا پتہ چلا، یہ آیا تو حج زکوٰۃ کا پتہ چلا، یہ آیا تو کلمہ ملا، یہ آیا تو حلال حرام کا پتہ چلا، یہ آیا تو اپنے بگانے کا پتہ چلا کہ نبی ہی دین ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، بغیر مطالعے کے، بغیر پروگرام کے ایک اچھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ بے نسا خیشرا کہ دین ہم عروس۔ اب اس کی تشریح باقی ہے، لیکن یہ حدیث پاک میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور دیر سے آئے، فوری طور پر اقامت ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، آج نماز بھی بڑی مختصر پڑھائی، مختصر صورتیں پڑھی، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ نبی نے طریقہ جاری کر دیا، اگر سفر پر جانا ہے، بیمار ہو تو امام صاحب ہو کر مہربانی فرما ذرا مختصر پڑھانا، جی لمبی قید کرو گے تو گاڑی نکل جائے۔ ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا کہ مقتدی کا خیال رکھو، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کام والے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، نماز مختصر پڑھو، کوئی رونے کی بچے کی آواز آتی تھی، نبی پاک مختصر فرما دیتے تھے نماز۔ ہو سکتا ہے اس کی اماں میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہو، بچہ پریشان، نبی کی امتی عورت پریشان، جب کوئی نبی کو امتی پریشان ہوتا ہے تو نبی بھی
پریشان ہو جاتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نماز ہو گئی تو جب آپ نے سلام کرا نا تو آپ نے صوت بلند آواز سے فرمایا حضور نے علی مصافکم کما انتم، جس کا بیٹھے ہو بیٹھے تھے. صحابہ تو پہلے ہی آتی تھے مسجدوں میں بیٹھنے کے بڑے آتی تھے، دن رات مسجدوں میں گزرتے تھے. سبحان اللہ، بہترین مقام مسجد. حضور نے فرمایا بہترین مقام مسجد. اللہ نے فرمایا میں کیوں دیر سے آیا ہوں، میں تمہیں وجہ بتا نہ بتا تو کیا فرق پڑتا تھا، لیکن نہیں، رب نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے. وہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمانا چاہتے ہیں. فرمایا سنو بھائی، میں رات کو جب اٹھا نا، رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سب کو توفیق دے. دوستو فرض تو فرض ہے نا، لیکن تہجد کی نماز بھی فضیلت میں کم نہیں ہے. اللہ پاک نے نبی کا آباد کو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ مقام محمود 7 لاکھ نبیوں میں سے صرف میرے نبی کے لیے خاص ہے، اور اس کا حاصل کرنے کا سبب کیا بنا دیا؟ رات کو اٹھا کر تہجد پڑھا کرو، میں تمہیں مقام محمود عطا کروں. ایک مسئلہ پڑھنے بعد میں امید ہے شوق پیدا ہو جائے. کیا مسئلہ ہے؟ قبر اندھیری کہ لائٹ لگوں کے انتظام ہے، ساتھ لے جائے کوئی ٹارچ وغیرہ روشنی کرنے کے لیے نہیں. قبر میں روشنی کیسے ہوگی؟ جو تہجد کا آتی ہے انشاءاللہ اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سوگا تھا. حضور نے فرمایا یہ صالحین کا طریقہ ہے، اس پر چلو. یہ صالحین کا طریقہ ہے. کوئی ولی ایسا مجھے دکھا دو جو ساری رات سو کر گزار دے، ولی ہو سکتا ہے. ولی کو تو نیند ہی نہیں آتی، یاد بلاتا ہے، یاد بلاتا ہے. لوٹی خریدی ایک بزرگ نے، لے کر آئے رات کو گھر سے، کھانا کھلایا، سارے سو گئے، وہ بھی سو گئے. جب تہجد کا ٹائم ہوا تو اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے نفل پڑھے، نفل پڑھ کے دعا بھائی بڑا پیارا دعا کا وقت ہوتا ہے. اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، بندوں کو بلا کہتی ہے کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، میں رزق دیتا ہوں. ہم دن کے 12 بجے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، رب سے بھی کے وقت رزق تقسیم فرما رہا ہے. جب ہم سوئے ہوئے رزق لینے کا وقت ہے، عافیت لینے کا وقت ہے، مغفرت لینے کا وقت ہے. کیا کہا اسی شاعر مشرق نے، مجھے پھر کوئی یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ بنے ہیں، یہ سحری کے وقت ان کی جو آنسو گرتے تھے، اللہ پاک ان کے درجے بلند فرما دیتا ہے. سن رہے ہیں نا؟ کیا پیاری بات ہے. لوٹی اٹھی، نفل پڑھے، تہجد گئے، اس کے بعد دعا مانگی، مولا کریم جو تجھے میرے ساتھ محبت ہے اس کی تو خیر مجھ پر رحم فرما. اور مالک جاگ گیا، آواز آئی، جاگ گیا، سن لی دعا، لوٹی کو جھڑک دیا، تو کہاں، تیرا رب کہاں؟ یہ نہ کہے تجھے مجھ سے محبت ہے، کہ یا اللہ جو مجھے تجھ سے محبت ہے. اور لوٹی نے پھر دعا مانگی، یا اللہ جو تجھے میری ذات سے محبت ہے. بات بڑی ہو گئی نا، اونچی بات کر دی. آمد کہاں، میرا رب کہاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر مالک نے جھڑکا، کہنا کہے، انہوں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، رب کو تیرے ساتھ محبت نہیں، تجھے رب سے محبت. انہوں نے کہا رب کو میرے ساتھ محبت نہ ہوتی مجھے نہ اٹھاتا. تو بھی تو سویا ہوا ہے.
اونگ آ گئی. کیسی اونگ ہے؟ جس اونگ میں یار کا دیدار ہو جائے وہ بیداری سے بہتر. ایک بزرگ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک یہ نہیں سوئے. اللہ کی بندگی میں رات دن تم کو یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے دوست سب کچھ سکتا ہے جی. ایک قطرت سے اگر انسان بن سکتا ہے, رب جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ ملکی کرامت ہوتی ہے. ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. ہم اپنے پر قیاس کرتے ہیں, ہم کچھ اور ہیں وہ کچھ اور ہے. پہلے بات کر چکا ہوں. 40 سال تک نہیں سوئے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں دن رات ذکر الہی 40 سال کے بعد آنکھ رکھی دیدار الہی ہو گیا. عرض کرتے مولا کریم میں تو تجھے بیداری میں ڈھونڈتا تھا, تو خواب میں آیا. فرمایا وہ بیداری کا ہی ثمرہ ہے جو خواب میں زیادہ ہے. پیار والے کچھ عجیب کاروبار کرتے ہیں بھائی. پیار والوں کے کاروبار مختلف قسم کے ہوتے ہیں. حضرت شیخ احمد محبوب الہی ذکر فرما رہے ہیں. خواجہ سید محمد نظام الدین اور ذکر فرما رہے ہیں. حضرت احمد کا کیا مقام ہوگا جن کا حضور محبوب الہی ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ایک رات کو جو ایسا جذب آیا, محبت الہی کا ایسا غلبہ ہوا, سخت سرد رات تھی, ٹھنڈی رات, ہوائیں چل رہی, اٹھے اپنے مصلے سے اور جا کر ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو گئے. غیر سے آواز آئی, احمد یہ ہلاکت کی جگہ ہے. ظاہر سردی کی ہے, پانی بھی ٹھنڈا ہے, رات کا وقت ہے. ہلاکت کوئی بیماری ایسی لگ سکتی ہے آپ کی. مولا کریم نہیں نکلوں گا, یہ کاروبار ہے. مولا کریم نہیں نکلوں گا. پھر آواز آئی, نہیں پانی سے نکل آؤ, جو مانگتے ہو عطا کرتے ہو. نہیں نکلوں گا, ضد کر بیٹھے. بچے ضد کر رہتے نا, امی ابو کہتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی بیٹا تم خاموش ہو جائے, جو کہتے ہیں دیتے ہیں. رب اولاد سے تو بات ہے, رب یلد ولم یولد شان رکھتا ہے, لیکن اپنا بچوں والدین بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا رب اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. احمد نکلا نہیں. اچھا میں تیرے تو خیر اتنے دوزخی بخش دوں گا. آپ کو پانی سے نکلا, یا اللہ تیرے بخش نہ بخش سکتے. احمد کا کیا تعلق ہے؟ میری جیب میں کیا ہے؟ تو اپنے بندوں کو بخش رہا. احمد پانی سے نکلا, اتنے کروڑ یا لاکھوں بندے میں تیری وجہ سے جنت میں بھیجوں گا. یا اللہ بھیج دے, اور بھی بھیج دے, سارا روزن بھیج دے, میں نہیں نکلوں گا. ضد کر رہی, ایک کاروبار ہو رہا ہے, منافع مل رہا ہے, بھائی نہیں اتنے کا نہیں اتنے کا بیچوں گا, سودا کرنا ہے. رب نے کہا اچھا کیا مانگتا ہے؟ مولا کریم کیا مانگنا ہے, تو دل کی راز جانتا ہے. میں مانگوں گا تو ناقص بات کروں گا, تو کامل ہے, تو خود ہی عطا کر. جیسے کسی کو چیک دے دیا جاتا ہے نا, تو خود ہی پور کر لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. لطیفہ سناؤ. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو یوں چیک دے دیا. انہوں نے کہا چلو 5 نہیں 10,000 نکلوا لیں گے. پیر صاحب بھی بڑے مہربان تھے, گھر بیٹھ گئے, بھائی کتنا دو دن اتنا سارے نکلوا لیں. اب تو مسئلہ بن گیا. مرید صاحب کی عقیدت کب تک چل سکتی ہے؟ 5-10,000 تک تو چل سکتی ہے نا, آگے نہیں چل سکتی. وہ آخر بڑی مشکل سے ان سے پیسے واپس لیے گئے. کئی آدمی اس واقعے کو جانتے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. ہم پیروں کو بھی جانتے ہیں, مریدوں کو بھی جانتے ہیں. مرید پیر کتنے پانی میں ہے, مرید کتنے پانی میں ہے.
ساری دنیا میرے ساتھ پیار کرتی ہے، ساری دنیا میری طالب ہے، احمد آج کے بعد میں تیرا طالب ہوں، تو معشوق ہے میرا۔ ہاں اب میں نکلتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح کو جب آپ اٹھے اور اپنے حجر مبارک سے پہلے نکلے، گلی کوچے سے گزرتے تھے، جو بھی دیر قضا کر دے احمد عاشق آ رہے، احمد عاشق، ہاں احمد معشوق آ رہے، احمد معشوق آ رہے۔ رب نے دار کو ڈھنڈورا پیٹ دیا، ہر دل میں ڈال دیا یہ بندہ میرا محبوب ہے۔ رب سے سودا کرنا ہے، رب لیتا کچھ نہیں، دیتا بہت کچھ ہے، لیتا کچھ نہیں، دیتا بہت کچھ ہے۔ تو مانگنے والا بن صحیح اور رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لے، طریقہ سیکھ لے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے انشاءاللہ کھول دے گا دروازے۔ صبح کی نماز حضور نے پڑھا دی اور آپ رات کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ مجھے خواب میں رب کا دیدار ہوا ہے، خواب میں رب کا دیدار ہوا ہے۔ یہ علمی مشاہدہ اسے کہتے ہیں علماء، علمی مشاہدہ۔ یہ ایک مسئلہ ہے دیدار الہی کا کہ بیداری میں ہو سکتا ہے کہ نہیں، خواب میں ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ بات کہ امام اعظم، ہمارے امام اعظم جن کی ہم مقلد ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب میں اپنے رب کا 100 مرتبہ دیدار کیا، 100 مرتبہ۔ تبھی تو امام اعظم کہتے ہیں نا، اعظم، اور ہم ان کے مقلد ہیں، وہ ابو حنیفہ ہیں، ہم حنفی ہیں، اور حنفیوں دنیا کا کوئی امام اعظم کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ جو شطر بے مہار پھرتے ہیں نا، جسے تم غیر مقلد کہتے ہو یا اہل حدیث کہتے ہو، ان سے پوچھو تمہارے مولوی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، جن کی بات پلے بار کر تو امام اعظم کے مخالف ہو گیا ہے۔ امام اعظم کو صحابہ کا زمانہ ملا ہے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 101 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل انتقال فرما رہے۔ 21 سال صحابہ کا دور امام اعظم نے پایا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دادا صاحب نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم کو اپنی بغل میں لیا ہوا ہے۔ فرماتے اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا جسے نبی سہارا دیتا ہے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔ امام اعظم کا ہر مسئلہ صحیح ہے۔ دادا صاحب ان کے مقلد ہیں، بابا فرید ان کے مقلد ہیں، محبوب الہی ان کے مقلد ہیں، مجدد الوصالی ان کے مقلد ہیں۔ اس بڑے صغیر کے سارے بڑی امام اعظم کے پیروکار ہیں۔ میں اس امام اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ 100 مرتبہ خواب میں اپنے رب کا، آخری بات، باقی حدیث بات آئندہ انشاءاللہ مکمل نہیں ہو سکی، آخری بات ایک اور امام ہے، یہ سب سے آخر میں آئے، امام احمد بن حنبل۔ ذرا تعارف کرا دوں، یہ امام احمد بن حنبل سب سے آخری امام ہے۔ یہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی بالواسطہ شاگرد ہیں امام اعظم کے، امام مالک بھی شاگرد ہیں، استفادہ کرنے والے ہیں۔ ہاں امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، اس لیے امام اعظم کو اعظم کہا جاتا ہے۔ امام احمد نے خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ باقی باتیں اگر بھول بھی جاؤ کوئی بات نہیں، روح تو تازہ ہو گئی، عقیدہ تازہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا، نبی کی عظمت دل میں ہو نا تو پھر کوئی کمی پیشی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے جائے، میرے نبی کا ہے، نبی کا جب اس سے ٹوٹ جائے تعلق، یہاں جتنے مرضی نشان بن جائے اور قیامت کو سیاہی ہو کے چمکے نہیں۔ صحابہ اس نشان کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، جو حسینے کا نشان چہرے پر ہوتا ہے نا، صحابہ اس سے پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس کا معنی ہے جو رات کو سجدے کرتے ہیں صبح وہ سجدوں کی برکت سے نورانیت ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے، چہروں سے ظاہر کی، پیشانی سے نہیں۔ اچھا تو کیا
شیخ صاحب بھول جاؤ، بھولنے کے عادی ہیں، اگلے جمعے نہیں ہے نیا دسل خان شاپر میں چاول ڈال کر گھر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے ہفتے انشاءاللہ نیا سامان آ جائے گا۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ بات میں یاد رکھنا، امام احمد بن حنبل کو خواب میں اپنے دیدار الہی و اللہ کی مولا کریم تو کس عمل سے راضی ہوتا ہے؟ جی آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہے شوق محمد پوچھنا چاہتے ہو اور گجراتی ہو، کبھی تو جیب پر بھی گوشت ڈالا ہی کرو، اب تم بھی سچو گھر سے خالی لے کر آتی ہو، پر پرس تو بیگم صاحب کے پاس ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے نوازے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ یہ ہاتھ دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ یاد رکھ لے، یہ پیر سیال کا غلام ہے، پیر سیال نے فیض دیا ہے اور اتنا دیا ہے کہ زمانے کو بھر دیا ہے۔ آج مجھے میر علی شاہ کے پائے کا کوئی ولی بتاؤ، پیر حیدر شاہ جیسا کوئی بتاؤ، معظم الدین جیسا کوئی بتاؤ، یہ پیر سیال کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی اللہ کا پیر سیال کا۔ جن کے بال میں والے ہیں ان کا خیمہ عرش پر لگا ہوا ہے۔ اب ریڈی پر نہیں کام کرتے، ہم شاہوں کی بنتے ہیں، شاہوں کی بنا ہے، رب دینے والا ہے۔ اپنے دوستوں کو دیتے کہتے بانٹو، نہ رب کے خزانے ختم ہوتے ہیں، نہ دوست کبھی تھکتے ہیں، بانٹو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سوال امام احمد بن حنبل عرض کرتے ہیں مولا کریم کون سا عمل تجھے بہت پسند ہے؟ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت۔ دوسرا سوال کیا یا اللہ سمجھ کر تلاوت یا بغیر سمجھے تلاوت؟ اور رب العالمین ہے، سارے تو نہیں قرآن سمجھ سکتے۔ رب نے فرمایا قرآن پڑھ، سمجھ کر پڑھ تب بھی، بغیر سمجھ کے پڑھ تب بھی میں راضی۔ یہ نسخہ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ یہ کون سے شاپنگ سینٹر سے ملے گا؟ یہ ہے شاپنگ سینٹر۔ اب یہ نسخے مفت تقسیم کرتے ہیں، کوئی قبول کرنے والا ہو۔ ہم تو مائل وغیرہ ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ میں منزل ہی نہیں۔ دوستو میری بات یاد رکھو، 100 نماز بعد جماعت پڑھو اور اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کرو۔ ضروری نہیں کہ پورا سپارہ ہی آپ پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو، کم سے کم ایک رکوع روزانہ پڑھو، 1 منٹ لگتا ہے۔ بات ایسے بھی جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا قرآن پاک، وہ کیا کریں؟ سورہ فاتحہ شریف کھول لیں، زیارت بھی کر لیں، دیکھ کے پڑھ بھی لیں، اور رب سے دعا بھی کریں، معافی بھی مانگیں۔ مولا کہ میں غفلت میں بچپن گزار بیٹھا، نہیں پڑھ سکا، تیرے قرآن کو لے کر بیٹھا ہوں، تیرے قرآن سے وابستہ ہوں، تیرے نبی کے سے بڑا پیار تھا، نبی پاک کو قرآن سے بڑا پیار تھا نا۔ ایک منظر دکھا کر پھر میں اجازت چاہتا ہوں، ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اب مکہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا، مکے کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا، تو حرم میں آپ تشریف لائے، نفل پڑھے۔ میرے تصوراتی تخیلاتی ایک خاکہ ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا رسول کعبے کو دیکھ کر اپنی گاہوں سے کعبے کو جدا ہو تو دیکھ کر ودا کر رہے ہیں، کعبہ آج میں تجھے ودا کر رہا ہوں، حجر اسود تجھے ودا کر رہا ہوں، مقام ابراہیم تجھے بھی ودا کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں تمہارے پاس، صفا مروا تمہیں بھی ودا کر رہا ہوں۔ اے مکہ میں نہیں پھر آؤں گا، منظر کیا ہے؟ گویا
کی بیٹی مسلمان ہو گئی، ابو جہل کا باپ ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، گھر میں آیا نا بڑا، ابو سفیان سردار تھا مکے کا، مسلمان ہو گیا، ابو سفیان کی بیٹی حضور کے ازواج مطہرات میں آ گئی، مسلمان ہو گئے، ابو سفیان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک نے میرے نبی کی اس قربانی کو اتنا پسند اور اتنا قبول فرمایا۔ دوستو تم بھی وعدہ کرو قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن عزت دینے والا ہے، خدا کی قسم، قرآن عزت دینے والا ہے، قرآن راحت دینے والا ہے، قرآن نعمتیں بانٹنے والا ہے، قرآن قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہے، قرآن بندے کو رب سے ملانے والا ہے، قرآن دل کی بیل اتارنے والا ہے، قرآن نور دینے والا ہے، سرور دینے والا ہے، حضور دینے والا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ جس محبت سے یہاں تشریف لاتے ہیں، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں، میری یہ عاجزانہ درخواست آپ کو قبول فرمائیں گے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہاں بھائی آج کیا بیان ہوا ہے، کم از کم ایک ہی سبق دیا ہے، صبح کی نماز باجماعت پڑھو۔ یہ صبح کو میں اس لیے نام لے رہا ہوں تو بڑے بڑے حاجی نمازی صبح سوئے رہتے ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے جی۔ 5 وقت نماز باجماعت پڑھو، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی عادت ڈالو، اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرو، اور نبی پاک کی خدمت میں درود پاک ضرور بھیجو، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں مرشد نے بیعت کے وقت 100 دفعہ ہر نماز کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی غفلت کرتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ سن لو، جس بھی پیر کے دست میں اپنا ہاتھ دیا ہے اس کا وظیفہ پورا نہیں کرو گے، اس مرشد کا فیض تمہارے سینے میں نہیں آئے گا۔ یہ میری بات یاد رکھو، جس بھی مرشد کے ساتھ جس سلسلے میں بیعت ہو، اپنے مرشد کے وظیفے کو حفظ جام بناؤ، پابندی کرو، اس میں ساری برکتیں ہیں۔ اگرچہ مختصر وظیفہ ہوتا ہے لیکن اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو راہ راست پر چلنے کی